ملاحظہ فرمائیے کتاب الشریعہ للآجوری، ان کے بہت بڑے محدث ہیں. یہاں پر ذکر الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو نقل نہ کیا جائے. یہ کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب البغدادی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 119 میں وَلْيَجْتَنِبْ الْمُحَدِّثُ رِوَایَةَ مَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو نقل نہ کیا جائے. اب ان کے پاس ایک اصل ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو نقل نہ کرو، لیکن اس کے باوجود میرے محترم ناظرین ان کے کتب میں بڑی پڑی ہیں ایسی باتیں صحابہ کے کردار سے، صحابہ کے اقوال و افعال سے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص شیخین کا اسلام میں کتنا نصیب ہے، ان کو اسلام اور ایمان سے کتنا بہرا ہے. ملاحظہ فرمائے مقدمے کے طور پر یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 242 اور یہ جلد نمبر ہے رابع. یہاں پر عائشہ سے روایت کرتے ہیں ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمة. میں نے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا کہ دینداری میں، اخلاق میں، بولنے میں، چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ شبیہ تر ہوں. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے جگہ میں بٹھاتی تھیں. وقام الیہا وقبل یدہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ چومتے تھے. یہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ لشیخ ابی الاسحاق الحوینی، یہ بہت بڑے ناصبی اور بہت بڑے سلفی عالم ہیں مصر کے. اس نے یہ حدیث نقل کیا ہے صفحہ حدیث نمبر 19 صفحہ نمبر 477 میں وقبل یدہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سے ملتی تھی تو ان کا ہاتھ چومتے تھے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ قوی، اس کے سند صحیح ہے. اور یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحاکم النیسابوری، حاکم النیسابوری بہت بڑے اپنے زمانے کے امام المحدثین تھے. انہوں نے وقد صحت الروایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا ویستقبلها ویقبل یدہا، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، ترحیب کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، ان کا ہاتھ والد بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے. اچھا، پھر یہ حاکم نے بھی روایت کی ہے مستدرک الصحیحین میں الجزء الثالث صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 364. یہاں پر بھی ہے کہ فقبلها کہ رسول پاک اخذ بیدها فقبلها، هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین. اور ذہبی نے بھی تصحیح کیا کہ یہ صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومتے تھے. پھر یہ کتاب الاحاد والمثانی ہے لابن ابی عاصم. یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک یا زہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومتے تھے محبت اور احترام میں، عائشہ نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شباہت رکھتا ہو دین میں، اخلاق میں، بولنے میں، چلنے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی غضب اللہ کی غضب ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو غضب نہ کرے مجھے غضب نہ کرتا ہے، جو مجھے اس کو اذیت کرے مجھے اذیت کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. یہ سب میں نے ان کے کتب سے ثابت کیا. اب ملاحظہ فرمائیے کتاب الاحادیث، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چاپ دار التاج جزء 7، یہاں پر صحیح سند کے ساتھ سب رجال اس کے بخاری مسلم کے ہیں. یہاں پہ موجود ہے کہ صفحہ نمبر ہے 432 حدیث نمبر 37045 کہ عمر آ گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ابو بکر کے بیعت کے بعد، اور کہا کہ یہاں پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، طلحہ، زبیر، یہ لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ پھر ادھر آ جائیں تو میں ان پہ آپ کا گھر آپ پہ جلا دوں گا. اچھا، یہ حدیث اس کے سب رجال ثقات ہیں، بخاری مسلم کے رجال ہیں. یہ کتاب اب ایک اور روایت الطبری میں مختلف ذرائع کے ساتھ بتاؤں گا، تواتر کے ساتھ ثابت کروں گا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے آگ لگانے کے، آگ لے کر بھی آئے اور حملہ بھی کیا ان لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ. یہ کتاب تاریخ الطبری جزء 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 68 ہے. یہاں پہ سب رجال اس کے ثقات ہیں. یہاں روایت کرتا ہے اتی عمر بن الخطاب منزل علی وفیہ طلحہ والزبیر ورجال من المہاجرین. عمر بن الخطاب آ گئے علی علیہ السلام کے گھر میں. وہ علی کون؟ جس کا
فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعہد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جس کا بغض نفاق ہے، جس کا بغض نفاق ہے. آپ دشمنی دیکھیں، بغض دیکھیں. واللہ لاحرقن علیکم البیت، عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں گھر آپ پہ جلا دوں گا. تو پتہ چلا ان کی خلافت کا کیا شرعیت ہے. یہ خلافت کی بیعت ان لوگوں نے کن طریقے سے لی ہے، اور ان کی خلافت اگر صحیح ہوتی تو اس کے لیے ان کو یہ دھمکی نہیں دینا پڑتا کہ گھر جلا دوں گا. کس کا گھر جلا دیں گے؟ اور بھائی اب بتاؤں گا میں مزید اس کے متعلق. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب الاحادیث المختار لضیاء المقدسی، اور ضیاء مقدسی کی یہ احادیث سب اس نے ذمہ لیا کہ سب صحیح ہیں، اور بڑے اعلام نے تصریح کی ہے کہ اس کے سب روایات صحیح ہیں، اور اس کی کتاب مستدرک حاکم سے بہتر ہے. یہاں پر جلد نمبر 1 ہے ضیاء مقدسی کے احادیث مختارہ. یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں، اما الثلاث التي وعددت انی لم افعلن. ابو بکر مرتے وقت کہتا تھا کہ کاش میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے 3 کام ایسے کیے ہیں کہ مجھے بچتا ہوا کہ میں نہیں کرتا. اس کا نے پہلا جو کام کیا وہ یہی ہے کہ اس سے ابو بکر کو مرتے وقت بچتا ہوا اور پشیمانی ہے. فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ وترکته وان اغلق علی الحرب. میں کاش حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، اگرچہ وہ وہاں پہ میرے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. اچھا، یہاں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث حسن. ضیاء مقدسی بڑے محدث اپنے زمانے کے میں محدثین کا امام، کہا یہ حدیث حسن ہے. انصاب الاشراف للبلاذری، یہ کتنے ہو گئے؟ ابھی 3-4 ہو گئے نا، اب 5واں مصدر. انصاب الاشراف للبلاذری، چاپ دار الفکر، جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 2 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صحیح سند کے ساتھ مدائنی عن مسلم ابن محارم عن سلیمان التیمی عن ابن عون ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیع فلم یبایع. ابو بکر نے مطالبہ کیا علی علیہ السلام سے کہ بیعت کرو، علی علیہ السلام نے کہا بیعت نہیں کروں گا. فجاء عمر ومعه قبس، عمر آگ لے کے آیا تھا، شعلہ لے کے آیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر. اور بھائی جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آگ لگانے کے لیے آگ لاتا ہے نا، پیغمبر نے خود فرمایا کیا یہ اعلان جنگ ہے نبی سے. انا حرب لمن حاربتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھاؤ. وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. اوکے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض باتیں جو ہے وہ مجھے صحیح طرح ان کا جو ہے وہ شروع کریں. ان کی طرف سے جو ہے ٹھیک ہے باتیں آئی ہے، لیکن میں نے بعض باتیں وہ میں نے صحیح طرح نہیں سنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کہی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہے ان کو نقل نہ کرنا. پہلے انہوں نے ایک بات کہی ہے اور بعد میں ان کے خلاف جو انہوں نے کام کیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اوصاف کو بیان کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے. ہم بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور ان کو جو وہ افضل مانتے ہیں. اس کے بعد میں ایک بات ان کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس نہج پہ کام شروع کیا، نہ انہوں نے صحیح طرح دعویٰ پیش کیا، اور نہ یہ اس دعوے پہ ان کے لیے یہ دلیل مکمل صحیح طرح فٹ ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی جو ایک کتاب ہے اصولی کافی کا ایک ترجمہ ان کے ایک مولوی نے کی ہے شاشی کے نام پہ. اس شاشی پہ انہوں نے ایک حوالہ ذکر کیا ہے کہ جو قیاس کرتا ہے، اس طرح قیاس جو انہوں نے کیا یہ قیاس صحیح قیاس شمار نہیں ہوگا. قیاس کے لیے اصل شرط یہ ہے اگر آپ قیاس کرتے ہو تو آپ نے جو ہے ایک جگہ پہ حکم لینا ہے، اور اس حکم کے لیے آپ نے علت کو مانا ہے، اور وہی علت کو اگر آپ نے کسی اور جگہ میں مان لیا اور لے لیا اور آپ نے پایا تو اس علت کی وجہ سے آپ نے دوسرا حکم جو ہے وہ کسی اور جگہ میں لگانا ہے. آپ نے ابھی کسی طریقے پہ کسی نہج پہ یہ طریقہ نہیں اپنایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ایک لفظ پڑھی ہے وقد صحت الروایت، یہ روایت غیر منصرف ہے کہ آپ نے ان پہ جو ہے وہ فا حرف جر اور فی حرف جر آنے کے باوجود آپ نے ان کو مجرور نہیں پڑھا. یہ کیوں؟ آپ فتاوی لگاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں حضرت عمر اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ، اور آپ کو پتہ نہیں کہ پھر روایتی ہے یا پھر روایت ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اعلان جنگ کر رہا ہوں اس بندوں کے ساتھ، جس بندوں نے حضرت علی و بی فاطمہ کے ساتھ جو وہ جنگ کیا یا جس طرح انہوں نے بتایا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں کوئی بھی شبہ اور گنجائش نہیں کہ اس سے حضرت عمر اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر بنتے ہیں۔ یہ فرضی قیاس سے وہ نہیں بن سکتے۔ یہ جو بھی ہوا ہے، یہ اختلافات صحابہ کرام کے درمیان ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں کوئی دلیل نہیں، نہ علت مشترک ہے، نہ آپ نے ابھی حکم لگایا ہے، نہ اس حدیث سے کوئی حکم لگا سکتے ہو آپ۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تیرا دعویٰ یہ نکلا کہ حضرت عمر و بکر کافر ہے، یہ قضاء میں سے کون سا قضیہ ہے؟ بے اعتبار الموضوع یہ کون سا قضیہ ہے؟ ان کا جواب دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کے نزدیک یہ مومن نہیں، آپ کے نزدیک مومن صحیح پہچان آپ نے کرنا ہے اور مومن کا تعریف کرنا ہے، لیکن کتب کے اعتبار سے، قرآن حدیث کے اعتبار سے، اپنے طرف سے نہیں۔ میں آپ کا بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات یہ، آپ نے یہ جو دعوت دیا اور آپ نے اس سے جو استدلال پیش کیا، یہ مقید کیفیت میں سے کون سے موجہ سے کیفیت لے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں، یہ مشروط عامہ سے یا عرفی عامہ سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دلیل پیش کیا، اس سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ لم کے انداز پہ چل جاتے ہو یا ان کے انداز سے؟ الفاظ دیگر، یہ دلیل لم سے اور دلیل لم سے دعوی ثابت کرتے ہو یا ان سے؟ یہ بھی پیش کرنا ہے آپ کو۔ دوسری بات یہ کہ عمرین اور علی یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقائد میں آپ توافق مانتے ہو یا تقابل مانتے ہو؟ اگر توافق مانتے ہو تو حضرت علی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر تقابل ہو تو کون سا تقابل مان رہے ہو؟ تقابل کی 4 قسموں میں سے آپ نے ایک کا تعین کرنا ہے۔ آیت تقابل عدم الملک ہے، آیت تقابل التضائف ہے، آیت تقابل ایجاب و سلب ہے، آیت تقابل التضاد ہے۔ ان میں سے آپ نے ایک کا تعین کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ دعویٰ جو آپ نے کی ہے، آپ سے پہلے کسی نے کی ہے؟ اگر کسی نے نہیں کیا اور آپ کر رہے ہو تو یہ بدعت ہے، اور آپ نے پہلے مناظرہ میں کہا، پہلے ٹرم میں آپ نے کہا، پہلے شپ میں آپ نے کہا کہ جو بدعت کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہے، تو اس کی نزدیک اس باتوں کی وجہ سے آپ خود کافر بنتے ہیں، اور آپ کی جو بھی لوگ ہیں اور آپ کی بات کو مانتے وہ بھی کافر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہ آپ بتائیے کہ یہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، یہ دعویٰ کسی نے پہلے کیا یا نہیں، یا آپ صرف متفرد ہو؟ اور آپ نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ اگر کسی نے کیا تو صراحت دکھاؤ۔ اور بات یہ ہے، آیا یہ صحابہ کرام مرتد ہے یا ابتداءً مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلے اصل میں اگر آپ مناظرے کے ناٹ پہ چلتے ہو تو آپ نے دعویٰ پیش کیا، اس دعوے پہ میں آپ سے تنقیحات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا تنقیحات ہے۔ آیا آپ ان دونوں شیخین کو مرتد سمجھتے ہو؟ آواز میں خراب ہے۔ آیا آپ ان دونوں کو مرتد سمجھتے ہو؟ تو آپ کے لیے مرتد کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ آپ نے جو دلیل پیش کرنے ہو، مرتد ہونے کا دلیل آپ نے پیش کرنا ہوگا، اور اگر آپ ابتداء مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کے لیے آپ نے دلیل پیش کرنا ہے۔ اس طرح باتوں سے وہ کافر نہیں بن سکتے۔ یہ جو آپ نے روایت پیش کی، ابھی میرے پاس جتنی کتابیں پڑھی ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس شرح العقائد، اس کتاب میں ہے ولا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات والخبر الواحد لا يفید الا الظن۔ خبر واحد جو ہے وہ مفید الا الظن ہے، ولا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات، اور باب اعتقادیات کے باب میں ظن کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ آپ یہ جو پیش کرتے ہو، پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ متواتر ہے یا نہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے حوالہ بھی ہے، آپ کی کتابوں سے میں نے نکالے، ابھی میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ بعد میں۔ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اگر دعویٰ کیا بڑا دعویٰ، تو اس کے لیے آپ کے ساتھ قرآن ہونا چاہیے یا حدیث متواتر۔ یہ حدیث متواتر تو دور کی بات، یہ حدیث مشہور بھی نہیں۔ آپ نے جو پیش کیا یہ حدیث بھی نہیں، حدیث اس طرح نہیں۔ بعض حدیث کی بعض آثار تھے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے بات یہ کہ یہ حدیث آپ تو مانتے نہیں ہے۔ میں نے پہلے باری میں نے آپ کو جو ہے وہ بخاری اور مسلم اور ترمذی سے حدیث پیش کیا تھا، آپ کہتے میں نہیں مانتے۔ ابھی آپ کے لیے جو آ گیا
اور آپ نے جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا یہ کوٹی سکے آپ نے جمع کیا اور کہتے کہ میں نے دلیل پیش کیا. اس سے جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں بن سکتا, اس سے جو ہے وہ کفر ثابت نہیں ہوتا. یہ بڑا مسئلہ ہے کفر اور اسلام کا. اس کے لیے خبر واحد نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے خبر متواتر یا قرآن کا شرعی آیت, کوئی شرعی آیت قرآن مجید کا آپ کے پاس نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں آپ سے بعد میں کسی کے بارے میں آپ سے تھوڑا گزارشات آپ کو جو ہے وہ دکھا کے رکھوں گا. اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ دعویٰ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ بطریق خبر بیان کر رہے ہو, یہ جملہ خبریہ بنا, اور خبر تو استعمال صدق و تصدیق دونوں رکھتا ہے. الخبر يحتمل الصدق والكذب باعتبار استعمال خود بنشا. اور بات یہ ہے تو مدعی بننا بھی اس بات الکفر, تو اتنا بڑا دعوی کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نص اور دلیل ضروری ہے. آپ پر دلیل ایسا جو ہے وہ پیش کرنا لازم ہوگا کہ دلیل میں دونوں چیزیں ہو. نمبر ایک قطعی ثبوت, صرف صحیح نہیں, صحیح تو ہر کسی نے کہا ہو, قطعی ثبوت. نمبر دو قطعی دلالت. اگر یہ دونوں چیزیں اس میں موجود نہ ہو تو آپ اتنا بڑا دعویٰ ایسے دلائل سے ثابت نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو حکم پیش کیا, حکم کا تعریف آپ کو معلوم ہے, نسبت امر الی امر آخر ایجابا و سلبا. آپ نے حکم ایجابی لگایا. جب آپ نے حکم ایجابی لگایا تو حکم ایجابی یہ ایسا حکم ایجابی کہ کفر پہ جو ہے وہ منحصر ہو رہا ہے اور اس سے کفر ثابت ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ایسے دلائل نہیں چلے گا. تو آخر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو جناب درمیان میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو مناظرے کے انداز سے آپ کے ساتھ چلتا ہوں, تو یہ مناظرے کا طریقہ نہیں کہ آپ نے جو وہ صرف دعویٰ پیش کیا اور ڈائریکٹ جی آپ نے ایک حوالہ پیش کیا. اس سے جو وہ حدیث سے صراحتاً آپ نے ثابت کرنا ہوگا. یہ عقلی تقاضوں سے اور عقلی منطقی, یہ منطق بھی نہیں ہے آپ کا, یہ کوئی نہ صغرا ہے نہ کبرا ہے, نہ قیاس استثنائی نہ قیاس اقترانی ہے, نہ عقلی دلیل ہے نہ صحیح طرح نقلی دلیل. آپ نے کیا پیش کیا؟ اس دلیل میں آپ کے پاس آپ کے دعوے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس میں کوئی بھی نہیں. آپ اس میں سوچ کر لیں. آپ نے صرف اتنا کہا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم حضرت صاحب, کوئی حضور اذیت ٹائم ختم, ٹائم ختم ہو گیا سر. جی جی حسن اللہ یاری صاحب, جو سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. انہوں نے خود کہا تھا کہ ادعا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پہلے ادعا بیان کر چکے ہیں, آپ دلیل لے کے. اور انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے کہ میں نے کہا ہے قد صحت الروایت, اور مجھے کہنا چاہیے تھا قد صحت الروایت. اور ان کو حالانکہ میں نے کہا تھا قد صحت الروایت, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فاعل ہے, الروایت فاعل ہے, اور کل فاعل مرفوع. مجھے تعجب ہوا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی. بہرحال محترم ناظرین, بات یہاں پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. سب مسلمین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تکریم, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا احترام اور ان سے محبت, یہ ایمان کا شرط ہے. ان لوگوں نے خود اپنی کتاب میں روایت کی ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اپنے اہل بیت کے معاملے میں, تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے باتوں کا خیال کرنا. اچھا, یہ تو اس میں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ ایمان اور اسلام کی شرط ہے. پھر میں نے دکھا دیا آپ کی خدمت میں دوسری باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ کا ہاتھ چومتے تھے, تقبیل. وہ بالکل ہم شکل نبی, ہم گفتار نبی, ہم آواز نبی, ہم رفتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, جو آپ سے جنگ کرے میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دیا مصنف ابن ابی شیبہ سے, میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دیا تاریخ طبری سے, میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دیا کتاب الاحادیث المختارہ ضیاء المقدسی سے, میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دیا کتاب انصاب الاشراف بلازوری سے کہ ابو بکر عمر نے ان کے گھر کو آگ لگانے کی
دھمکی دیے, پھر آگ لے کے بھی آئے ہیں, اور عمر ابو بکر نے مرتے وقت یہ کہا کاش میں حملہ نہ کرتا. اب مزید اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. محترم ناظرین, انصاب الاشراف کی روایت آپ نے دیکھا. اب ملاحظہ کریں, یہ کتاب مروج الذہب للمسعودی, مسعودی معتزلہ میں سے ہے اور یہ شیعہ نہیں ہے. اس کی تحقیق ہے محمد محی الدین ابن عبد الحمید, جو بہت بڑے محقق تھے مصر میں جامعۃ الازہر میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 24 میں, وحدث النوفلی فی کتاب الاخبار عن ابن عائشہ عن ابیہ عن حماد ابن سلمہ کان عروہ ابن الزبیر. یہ بھی سند صحیح ہے. عروہ ابن زبیر يعذر اخاہ اذا جرى ذکر بنی ہاشم وحصرهم ایاہم فی الشعب وجمعی الحطب لتحقیقهم, کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنی ہاشم, عبداللہ ابن عباس اور محمد حنفیہ کو شیب ابی طالب میں جلانے کی دھمکی دی تھی, اور لکڑی بھی جمع کیا تھا کہ اگر بیعت نہیں کرو گے میں تمہارے گھر جلا دوں گا. تو عروہ ابن زبیر اپنے بھائی کا اس طرح عذر بیان کرتا تھا, یقول انما اراد بذلك ارهابهم ليدخلوا في طاعته. انہوں نے, عبداللہ ابن زبیر نے یہ چاہا کہ ان کو ڈرائے دھمکائے تاکہ وہ بیعت کریں. عبداللہ ابن كما ارهب بنو هاشم وجمع لهم الحطب لاحراقهم اذ هم ابوا البيع فيما سلف. اسی طرح جیسے فیما سلف میں ابو بکر عمر کے زمانے میں بنی ہاشم نے بیعت نہیں کیا تھا, تو ان کے لیے لکڑی جمع کیا گیا تھا, ان کو جلانے کی دھمکی دی گئی تھی. تو یہ واضح طور پہ اعتراف ہے عروہ ابن زبیر کا, عبداللہ ابن زبیر کا بھائی, زبیر ابن عوام کا بیٹا, اور عائشہ کا بانجا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں لکڑی لایا گیا تھا اہل بیت علیہ السلام کو جلانے کے لیے, ان کے گھر کو جلانے کے لیے, اور یہ صحیح سند کے ساتھ آپ کی کتب میں موجود ہے. اچھا, اس کے علاوہ محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے, ابن عبد ربہ العقد الفرید میں, یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 15, ذہبی ناصبی کے العقد الفرید, کتاب ابن عبد ربہ وکان موثقا نبیلا, صفحہ نمبر 283 میں کہتا کہ یہ ثقہ تھا. اچھا, یہ کتاب ہے نفح الطیب من غصن اندلس الرطیب المجلد الثانی, یہاں پر صفحہ نمبر 511 میں کہتے ہیں کہ ابن عبد الربہ اتنا سخت کٹر ناصبی تھا کہ جب خلفاء کا ذکر ہوتا تھا, خلفاء کا کہتا تھا پہلا خلیفہ ابو بکر, دوسرا خلیفہ عمر, تیسرا خلیفہ عثمان, چوتھا خلیفہ معاویہ, اور علی علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا تھا خلفاء میں, تو اس کی وجہ سے علماء نے اس کو لعنت کیا. اچھا, یہ اتنا کٹر ناصبی تھا. یہ اس کی کتاب ہے العقد الفرید جلد نمبر 5, چاپ دار الکتب العلمیہ, یہاں پر صفحہ نمبر ہے 13, الذین تخلفوا عن بیعت ابی بکر, جنہوں نے ابی بکر سے بیعت نہیں کیا. یہاں پہ کہتا ہے ان لوگوں نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی, علی, عباس, زبیر, سعد بن عبادہ. اچھا, پھر کیا بعث الیہم ابو بکر عمر بن الخطاب لیخرجوا من بیت فاطمہ, ابو بکر نے عمر کو بھیجا کہ ان کو نکال دو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے. وقال له ان ابوا فقاتلهم, اور ان سے کو کہا کہ اگر یہ بات نہ مانے, بیعت نہ کرے تو ان سے جنگ کرنا. فاقبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار, عمر لکڑ لے کے آیا ہے اور آگ کے شعلے لے کے آیا ہے تاکہ ان پر گھر کو جلا دے. فلقیته فاطمہ علی الباب, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دروازے پہ آ گئی ہیں. یا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا, ابن الخطاب تم اسے نبی کا گھر جلانے کے لیے آئے ہو, ہمارا گھر جلانے کے لیے آئے ہو؟ کہا نعم او تدخل فیما دخلت فیہ الامہ, آ جاؤ بیعت کرو, اگر بیعت نہیں کرو میں گھر جلا دوں گا. اچھا, اب مزید صحیح سند کے ساتھ ابن شبہ النمیری, جو بخاری اور مسلم کا استاد ہے, اس سے جوہری نے اپنے کتاب السقیفہ والفدق میں نقل کیا. یہ کتاب شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید جلد نمبر 1 اور 2, یہاں پر صفحہ نمبر 255 سند یہاں پہ مذکور ہے. اس کے سب رجال ثقات ہیں. غضب رجال من المہاجرین فی بیعت ابی بکر بغیر مشورہ, مہاجرین کے کچھ لوگ ان کو غضب آیا کہ ابو بکر بغیر مشورے کے کیوں ان سے بیعت کی گئی, خلیفہ بنا. وغضب علی والزبیر, علی اور زبیر علیہ السلام بھی غضبناک ہو گئے. فدخل بیت فاطمہ معه علیہ السلام معهم السلاح, یہ اسلحہ کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تھے. فجاء عمر فی عصابۃ, عمر ایک لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا. اچھا, فصاحت فاطمہ وناشدتهم اللہ, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فریاد کی ہے اور ان کو عمر اور اس کے ساتھیوں کو اللہ کی قسم دی ہے.
فاخذوا سيفي علي وزبير فضربوا بها الجدار حتى كسروا. تو پھر وہ لیکن وہ اس کے باوجود گھر میں داخل ہو گئے. زبیر کا تلوار لیا, علی علیہ السلام کا تلوار ان لوگوں نے لیا تھا. اچھا, یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ان کی کتاب میں موجود ہے. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے مجمع المؤسس لمعجم المفہرس تالیف ابن حجر العسقلانی تالیف صاحب فتح الباری جلد نمبر 3 چاپ دار المعرفہ. یہاں پر رحیلی صاحب کا ترجمہ ہے. محمد ابن محمود الحلبی محب الدین ابن شحنہ الحنفی اشتغل فی الفقہ والادب وولی قضاء حلب مرارا. یہ بہت بڑے حنفی فقیہ تھے اور حلب میں وہاں پہ قاضی القضات تھے, اور شام پھر بعد میں پورے شام کے قاضی القضات بنے تھے. اچھا, کان محبا فی السنہ و اہلہا, سنت سے اور اہل علم سے بہت بڑی محبت کرتے تھے. یہ ان کی کتاب ہے روض المناظر فی علم الاوائل والاواخر تالیف ابن شحنہ چاپ محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 101 میں ثم ان عمر جاء بیت علی لیحرقہ علی من فیہ. عمر اس لیے آیا ہے کہ علی علیہ السلام کے گھر کو اس کے میں جو بھی ہیں اس جلا دیں. اس گھر میں کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, حسنین علیہم السلام ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے نہیں, یہ ان لوگوں کے بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہیں. فلقیت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ آئی ہیں. فقال ادخلوا فیما دخلت فیہ الامہ, کہا کہ میں گھر جلا دوں گا یا ایک بیعت کرو ابو بکر سے. تو عزیزو, یہ دیکھیں کسی کے گھر کو آگ لے کے آنا, لکڑ لے کے آنا اس سے لڑنے کے مترادف ہے. یہ گھر زہرا کا ہے, یہ گھر علی علیہ السلام کا, یہ گھر حسنین کا ہے, یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں نے صحیح حدیث دکھا دیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے لڑے رسول اللہ سے لڑتا ہے, اعلان جنگ کرتا ہے. ابو بکر عمر کی خلافت کا اساس کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنا, لکڑ لے کے آنا اور آگ لے کے آنا. اب مجھے سمجھا دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو ان پنجتن پاک سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, یہ تو لکڑ لے کے آنا اور کہہ دینا کہ میں تمہارے گھر جلا دوں گا, یہ تو لڑائی کے بالکل اعلان حرب ہے. مجھے سمجھا دو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دو جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس بی بی کا ہاتھ چومتا تھا, جھک جھک کر ہاتھ چومتا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ لوگ کس منہ سے اگر اسی نبی کے وفات کے 2 دن بعد لکڑی لے کے آئیں کہ ان کے گھر کو جلانا, یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے مسلمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علی علیہ السلام سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے. یہ تو واضح طور پر دشمنی ہے, لکڑی لے کے آنا. یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں, مومن ہو سکتے ہیں؟ ختم. جی سر. ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے ان کو ایک بات پہ ٹوکا تھا. بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا صح فی الروایت, اور بعد میں انہوں نے ان کے لیے یہ جواز ڈھونڈا. یہ روایتی جو فائل ہے اور فائل مرفوع ہوا کرتی ہے. جناب آپ کو پتہ نہیں, جب لفظ جار مجرور بنا, جار مجرور بننے کے بعد ان کو باعتبار متعلق فائل بنانا چاہیے. اللہ کے بندے آپ کو پتہ نہیں, آپ حضرت عمر کو کافر سمجھتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کو کافر سمجھتے ہیں, اور اتنا آپ کو پتہ نہیں کہ اگر فائل پر فی حرف جر آ جائے تو مجرور پڑھنا چاہیے اور باعتبار متعلق وہ فائل بنانا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں, اور آپ مناظرے کرتے ہیں, اور آپ حضرت عمر کو کافر کہتے ہیں, ابوبکر صدیق کو کافر کہتے ہیں. بات یہ کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بات آئے تھے, اختلافات آئے تھے, ہم وہ جو اس میں بات نہیں کر سکتے, اور ہمارا نظریہ موقف یہ بھی ہے کہ ہم اس میں بات نہیں کرتے. بات صرف ہم اسی میں کرتے ہیں کہ آپ اس سے استدلال کر رہے ہو ان کے کفر پر, اور اسی حدیث میں اور اسی آثار میں. سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ میں ابھی آپ کو حوالے پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. میرے پاس 2-3 حوالے ہیں.
اصل میں مسئلہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس ہے الشافی، یہ آپ کے بڑوں کی کتاب ہے، اصل میں یہ اصولی کافی ہے، اور اصولی کافی کا ترجمہ آپ کے شخص نے کیا ہے، وہ یہاں پہ فرما رہے ہیں صفحہ 175 میں احادیث کو اخذ کرنے کا معیار جو حدیث موافق قرآن ہو اس کو لے لو، اور اس کے بعد وہ سندن فرما رہے علی بن ابراہیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان على كل حق حقیقتا وعلى كل ثواب نورا فما وافق کتاب اللہ فخذوه وما خالف کتاب اللہ فدعوه۔ ذرا بات یہ ہے کہ آپ کو ایسے بات کرنی چاہیے جو قرآن کے موافق ہو۔ قرآن میں ایک لفظ یہ موجود نہیں کہ ابو بکر عمر کافر ہے، قرآن میں یہ ایسا اشارات مل رہے ہیں اور دلالت النص سے وہ ثابت ہو رہے کہ یہ دونوں مسلم اور پکے مسلم اور اعلیٰ مسلمان تھے۔ آپ جو ہے وہ صرف حوالے پیش کر رہے ہو، میں نے آپ کو کہا آپ نے یہ جو حوالے پیش کیا، یہ حوالے جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ خبر متواتر ہے، اور خبر متواتر کا تعریف آپ کو اگر نہیں آنی چاہیے، اگر خبر متواتر کا تعریف آپ کو نہیں آتی تو میرے پاس ابھی نخبۃ الفکر پڑا ہے، میں آپ سے نخبۃ الفکر کو میں آپ کو یہ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ خبر متواتر اتنے لوگوں نے نقل کی ہو کہ عقل ان کا اتفاق علی الکذب محال سمجھتے ہو۔ ابھی آپ نے اگر ایک راوی ہے، دوسرا راوی ہے، تیسرا راوی ہے، ایک راوی ہے، اس راوی کے بعد جو ہے وہ اتنے لوگوں نے نقل کی ہو کہ عقل ان کا اتفاق علی الکذب محال سمجھ آخر تک اتنا ہو، اگر درمیان میں دو تو خبر عزیز بنتا ہے، اگر ساری جگہوں میں ایک ہو تو خبر غریب بنتا ہے۔ آپ کا یہ جو احادیث ہے، یہ آثار ہے، یہ خبر غریب بھی نہیں۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے یہ پیش کر رہے ہو یہ آپ کے نزدیک کافر ہے، اور کافر کا قول سے دلیل پیش کرنا یہ کافر کا کام ہے، اس سے آپ کافر خود بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اتنا پیش کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے، اور اسے آپ نے تاریخ طبری کا حوالہ دیا، ضیاء مقدسی کا حوالہ دیا، انصاف سے حوالہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے آگ کی دھمکی دی، اور اس کے بعد یہ آپ نے کہا کہ یہ لڑنے کا مرادف ہے، یہ بات آپ نے جو ہے وہ کہا یہ لڑنے کے مرادف ہے۔ بھائی صاحب یہ بات تو آپ نے پیش کیا، میں نے بھی کہا اختلاف آیا تھا، لیکن اصل میں یہ اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عمر نے ایسا کیا تھا، اور یہ کام ہوا بھی نہیں، واقع بھی نہیں ہوا۔ جو کام واقع نہیں ہوا تو آپ حکم کس طرح لگاتے ہو؟ جو کام واقع نہیں ہوا تو آپ حکم کس طرح لگاتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا طریقہ استدلال مجھے بتا دینا کون سا ہے۔ استدلال کی 4 طرق ہے۔ استدلال بعبارت النص یہ تو عنقہ ہے، اس حدیث میں بالکل موجود نہیں۔ استدلال اشارت النص یہ بھی موجود نہیں، دلالت النص بھی موجود نہیں، اقتضاء النص بھی موجود نہیں۔ نہ آپ نے صغرا پیش کیا، نہ آپ نے کبرا پیش کیا، نہ آپ نے جو وہ صغرا و کبرا سے حد وسط لے کے ختم کر کے ساقط کر کے نہ آپ نے نتیجہ پیش کیا۔ اس طرح جو وہ لوگ کافر نہیں بن سکتے۔ آپ نے اگر کافر بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا آپ ان کو مرتد سمجھتے ہیں یا مسلمان؟ اگر مرتد سمجھتے ہیں تو مرتد کے لیے، مرتد ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ اگر مسلمان سمجھتے ہیں اور بعد میں جو ہے آپ نے کہا کہ یہ مرتد ہے تو مرتد ہونے کے لیے مرتد والا دلیل آپ نے پیش کرنا ہوگا، یا عبارت النص یا اشارت النص یا دلالت النص یا اقتضاء النص سے۔ اگر آپ یہ مرتد نہیں سمجھتے، آپ کہتے کہ ابتدان مسلمان نہیں، تو آپ نے یہ بھی پیش کرنا ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت عمر اور بکر یہ جو آپ کافر سمجھتے ہیں، حضرت عمر اور ابو بکر یہ دونوں پہ آپ حکم لگاتے ہو کفر کا، یہ قضیہ موجبہ بنا، قضیہ حملیہ بنا، تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ قضایا میں سے کون سا قضیہ بن رہا ہے، بے اعتبار الموضوع بتا دے، بے اعتبار الموضوع یہ کون سا قضیہ ہے۔ دوسری بات میں نے کہا یہ آپ مقیب کیفیت میں سے کون سی معجزت کیفیت لے رہے ہو، مشروطہ مسیح اور فیہ مسیح؟ ان کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں نے کہا عمرین اور حضرات شیخین اور بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد میں توافق مانتے یا تقابل؟ اگر توافق ہو تو حضرت علی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اگر تقابل ہو تو تقابل کا 4 قسموں میں سے آپ نے تعین کرنا ہوگا۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں نے اور بات آپ سے کہی، یہ جواب سے پہلے کسی نے کیا یا نہیں؟
اور یہ جو احادیث آپ نے پیش کیا، یہ جو آثار آپ نے پیش کیا، یہ آپ سے پہلے کسی نے پیش کیا آپ کے دعوے پہ یا نہیں؟ اگر نہیں تو آپ اس سے بدعتی بنتے ہو یا نہیں؟ یہ بدعت صرف حضرت عمر و بکر کے لیے یا آپ کے لیے ہے؟ صرف ابو بکر عمر اس سے جو ہے وہ آپ بدعتی بنا سکتے ہو؟ اس کا جواب دے دو۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا اگر آپ اسی میں متفرد ہو تو یہ بھی بتا دینا، اگر متفرد نہیں تو کسی نے صراحت کی تو ان کا جو ہے صراحت دکھا دو معتبر عالموں میں سے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا آپ یہ مرتد سمجھتے ہیں یا ابتدان مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ دلیل مرتد ہونے کے لیے ہے یا ابتدان مسلمان ثابت نہ ہونے کے لیے ہے، یہ بتانا چاہیے آپ کو۔ یہ تو دلیل ہے ہی نہیں، میں آپ کو یہ دلیل نہیں مانتا، یہ خبر واحد ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا یہ میرے پاس ہے شرح العقائد، ان سے جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے پاس ہے بھائی، الخبر الواحد لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادیات۔ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے اعتقادیات کے باب میں چلتا نہیں۔ اور یہ جو آپ کی کتابوں میں ابھی میرے پاس ہوگا انشاءاللہ، میں آپ کو یہ حوالہ دوں گا کہ آپ کے بڑوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ نے خبر متواتر یا قرآن پیش کرنا ہے، خبر متواتر یا قرآن آپ نے پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے وہ مسلمان تو ہے، کافر نہیں بن سکتے۔ اور اسی حدیث میں اور اسی آثاروں میں کوئی حوالہ نہیں تھا، کوئی صراحت اشارہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ نے کس طرح ان کو جو ہے وہ کافر بنایا؟ یہ بات جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی دہرایا تھا، ابھی آپ نے دہرایا، اس میں کوئی چیز بھی نہیں۔ آپ جو ہے اصل اعتراضات آپ کی جو ہے یہ سورہ حجرات کی آیات ہے، وہ لے آؤ، میں ان کا آپ کے لیے جو صحیح طرح جوابات دے دو۔ اس سے جو ہے وہ آپ جو دلائل باقی لوگوں کو جو آپ ان کو جو ہے وہ دلائل سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے دلائل ہے، ان کو لے آؤ کہ میں ان کا جوابات دے دو۔ جتنے بھی اعتراض اس آثار میں، ان آثار میں، اس احادیث میں، ان اخبار احاد میں کوئی چیز نہیں، نہ صراحتاً نہ دلالتاً نہ اشارتاً۔ اب کس طرح سے جو وہ شیخین کے کفر کا جو وہ یہ حکم لگاتے ہو اور شیخین کو جو کافر سمجھتے ہو؟ جواب دے دو چلے۔ جی علامہ حسن صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ بہت عجیب باتیں کہتے ہیں کہ فاعل پر حرف جر آئے تو مجرور پڑھنا چاہیے۔ کون سا حرف جر ہے؟ قد صحت الروایت ہو، یہاں پہ حرف جر کہاں پر؟ عجیب بات کا پتہ نہیں بھائی ان کے ذہن میں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی مرتد ہوئے تھے یا پہلے سے یہ مسلمان تھے، ابھی مرتد ہوئے تھے یا شروع سے مرتد تھے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یہ ہمیشہ منافق تھے، اور ان سے بار بار وہ اعمال صادر ہوئے کہ ہر عمل ان کا مختلف اعمال ارتداد کے لیے کافی ہے۔ تو یہ پہلے سے بھی تھے، اور ان کے مزید انہوں نے ایک کفری عمل بجا لایا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ عملہ کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث اخبار احاد ہیں۔ محترم ناظرین، خبر واحد وہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے روایت کرے، تیسرے سے روایت کرے، ٹھیک ہے نا، اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ وہ بھی حجت ہے بشرط یہ کہ صحیح ہو، اور یہ روایات ایک بھی لے لینا وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ خبر واحد نہیں ہے، خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ یہ مقدمۃ فی اصول الحدیث عبد الحق الدہلوی کیا۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے، عبد الحق دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ بلغت الرواة فی الکثرة ان یستحیل فی العادة تواطؤهم علی الکذب یسمى متواترا، کہ جو اس کے روات اتنے ہوں کہ ان کا آپس میں سازش کرنا کہ انہوں نے ایک جھوٹی بات بنائی ہے، یہ عادتاً مستحیل ہو تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر للحافظ ابن حجر العسقلانی، یہاں پر المتواتر کہتے ہیں کہ متواتر اس میں کوئی کسی حصر عدد معین نہیں ہے، فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح ومنهم من عینه فی الاربعہ، کہتے ہیں اس کی کوئی خاص عدد نہیں ہوتی کہ کتنے راوی ہوں تو متواتر بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 4، کوئی عدد خاص نہیں ہے۔ تو یہ متواتر جو ہے اس کو روات زیادہ ہوں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ کہ ان کے مکتب میں، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ صحابہ کے برے کاموں کو نقل نہ کرو،
انہوں نے شروع سے یہ پابندی لگا دی اپنے آپ پر کہ حرام ہے، نقل نہ کرو، تو اس کے باوجود یہ صحیح اسانید کے ساتھ صحیح روایات میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ شیخین نے کس طرح سے ان کی خلافت بنی ہے. خلافت بنی ہے آگ لے کر، لکڑ لے کر، احراق اور فائر لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر. اور اس کے روایت کہی ہے کہ ملاحظہ فرمائیے، یہ خبر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ واحد بھی صحیح ہے، اور سب کو ملا دیں تو متواتر سے بھی زیادہ ہے. یہ کتاب المحلہ لابن حزم جز نمبر 2، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرتا ہے 4 صحابہ سے، اور بھئی میں نے 4 سے زیادہ نقل کی ہے. فهؤلاء 4 من الصحابة فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته. 4 سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے، میں نے تو اس سے کئی زیادہ نقل کی ہے. یہ کہ کتاب ہے قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ لعبد الرحمن السیوطی، چھاپ المکتب الاسلامی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ایک حدیث کو علی علیہ السلام سے، جابر ابن سعید، عبداللہ ابن زید ابن مسعود اور انس سے 7 طرق سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے. دوسرا حدیث ہے اس کو 7 طرق سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے. یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 127 میں، حدیث نمبر 46 ہے، لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول. فقط 4 طریق سے روایت کرتا ہے، 4 عن علی عن عائشہ عن انس و ابن عمر و ام سعد الانصاریہ، 5 طرق ہو گئے. کہتا ہے یہ متواتر ہے. بھائی صاحب آپ کے علماء نے 5 طریق سے بھی حدیث کو کہا متواتر ہے، میں نے اس سے زیادہ آپ کو 4 طرق سے بھی روایت کی اس کو متواتر بولا، میں نے اس سے زیادہ طرق دکھا دیے، میں نے تواتر ثابت کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. اب آتے ہیں متائن پر. متائن میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا شرط ہے، اس پہ سب مسلمین کا اجماع ہے. تو یہ کہ آگ لے کے آؤ گھر جلا دو، ان کو دھمکی دے دو، یہ محبت نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ایمان چلا گیا. جب شرط ہی نہیں تو مشروط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرا سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. میں نے دوسرا صحیح حدیث دکھا دیا، جو زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرتا ہے وہ اللہ کو غضبناک کر دیتا ہے. یہ سب حدیث میں نے صحیح دکھا دی. آگ لے کر آنا کسی کے گھر پر یا صرف دھمکی دینا کہ ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے، اس کو غضبناک کر دیتا ہے. زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی، رسول غضبناک ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے. کس پر؟ ابو بکر عمر پر. اور جو اس پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو ان کو اذیت کرے وہ مجھے اذیت کرتا ہے. لازمی بات ہے آگ لے کے آنا کسی کے گھر پر، اس سے بڑا اذیت کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے، قرآن اس کے متعلق مولانا صاحب کیا فرماتا ہے قرآن مجید؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، یہ کہتے ہیں اس سے پہلے کسی نے بولا. او بھائی پیغمبر نے بولا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. میں نے کون سی بات کہی ہے جو آپ کے کتب میں سے نہیں ہے، قرآن و سنت میں سے نہیں ہے؟ کہتے ہیں پہلے کسی نے بولا، پیغمبر نے بولا، اللہ نے بولا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اذیت کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کی، ان کے عذاب مہین ان کے لیے. تو جنہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آگ لے کے آئے ہیں، ان سے فدق چھینا ہے، ان لوگوں سے ان کی شہادت نہیں قبول کی ہے. او بھائی واضح بات ہے زہرا کی اذیت ہے. زہرا کی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، رسول کی اذیت اللہ کی اذیت ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اذیت کرتا ہے قرآن نے اس کا حکم بتا دیا. پھر واضح طور پر یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین صحیح مسلم. ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم میں یہ حدیث ملاحظہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. علی علیہ السلام سے فرمایا لعہد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے کہ علی علیہ السلام سے جو بھی بغض کرے وہ منافق ہے. منافق ہے. اور بھائی لکڑ لے کے آنا گھر جلانے کے لیے، اس سے بڑا بغض دشمنی کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی شیخان کا یہ بھی ثابت ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہا ہے. آگ لے کے آنا کہ میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا، یا صرف دھمکی دینا کہ میں گھر جلا دوں گا. آپ نے خود کہا تھا کہ عمر نے اختلاف سے بچنے کے لیے کیا تھا. کس نے حکم دیا تھا عمر صاحب کو؟ او بھائی کس نے حکم دیا تھا؟ یہ پیغمبر کی کوئی حدیث ہے؟ کس نے اس کو اجازت دی تھی؟
اللہ نے اجازت دی قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو کہ تجھے اجازت ہے میرے گھر کو جلا دو اختلاف سے بچنے کے لیے؟ ہاں، یا ابو بکر نے اس کو حکم دیا تھا؟ اللہ اور رسول کی وصیت نہیں تھی کہ گھر لے کے اس کے گھر کو جلا دو، آگ لے کے آ جاؤ، یہ ابو بکر کا حکم تھا۔ اور یہ حکم کرنے والا یہ کیسے مومن مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود مان لیا کہ انہوں نے کیا، لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ بھائی اختلاف سے بچنے کے لیے پیغمبر کی بات مان لیتے نا۔ پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی علی ولی کل مؤمن من بعدی، یہ مان لیتے نا، اختلاف سے اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ حدیث قرطاس میں لکھنے دیتے ہیں تاکہ کوئی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، وہ قرطاس لکھنے دیتے، اس وقت نہ چیختے، نہ کہتے کہ ان الرجل لا یحجر۔ اچھا، اب علامہ صاحب یہ کہ جو پیغمبر سے لڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احترامی کرے، کافر ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احترامی بالکنایہ کرے پھر بھی کافر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر گالی دے دے کافر ہے، بے احترامی کرے کنایتن، تصریحا نہیں، کنایتن پھر بھی کافر ہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، مجھے سمجھا دو علامہ صاحب، مجھے سمجھا دو، یہ لکڑ لے کے جانا یہ اعلان جنگ نہیں ہے، اس مقدمے کو آپ نہیں مانتے؟ حدیث جو میں نے دکھائی کہ اہل بیت علیہ السلام سے لڑنا رسول سے لڑنے کے مترادف ہے، کس کو نہیں مانتے آپ؟ یا یہ لوگ لکڑ لے کے نہیں آئے تھے، انہوں نے دھمکی نہیں دیا تھا اور حملہ نہیں کیا تھا، کس کو نہیں مانتے؟ ان تین مقدمات سے کس کو نہیں مانتے؟ ان تین مقدمات میں نے ثابت کر دیے بھائی، میں نے تینوں مقدمات ثابت کر دیے۔ یہ لکڑ لے کے آئے تھے، دھمکی دیا تھا، حملہ کیا تھا ان لوگوں نے۔ میں نے ثابت کیا کہ لکڑ لے کے آنا، دھمکی دینا، یہ اعلان جنگ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ثابت کرنے کی ضرورت۔ اور یہ کہ جو ان سے لڑے، پنجتن پاک سے لڑے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے۔ اور بھائی یہ کیسے مسلمان ہے؟ اور بھائی پھر تو اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے بھائی۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برا کہے پیغمبر کو، بے احترامی کرے، بالکنایہ بالتصریح بھی نہیں، بالاشارہ کرے، وہ کافر ہے۔ ابو بکر عمر کو کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ جو مرضی کریں، پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھائیں، پیغمبر کا گل جلانے کے لکڑی لے کے آئے نا، پھر بھی یہ کافر نہیں بنتے۔ تو پھر یہ تو پیغمبر تو ان کو ہونا چاہیے، نبی ان کو، شریعت صاحب شریعت تو یہ ان سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ تم ان کے بندے بنو، ان کے لیے نمازیں پڑھا کرو، ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ پڑھا کرو۔ آپ نے جتنی باتیں کی نا لوگوں کو پسانے کے لیے کہ قضیہ کون سا قضیہ ہے، یہ سب باتیں لوگوں، میں اصطلاحات میں نہیں پڑھتا، میں نے باتیں بہت واضح کی ہیں، میرا استدلال بڑا واضح ہے۔ آپ کے کوئی ایک شیعہ کو حدیث میں نے کوٹ نہیں کیا، ایک شیعہ کتاب میں نے نہیں کھولی ہے۔ ابن ابی شیبہ بخاری مسلم کا استاد ہے، اس کے کتاب سے میں نے دکھایا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح سند کے ساتھ دکھایا کہ یہ لوگ لکڑی کا انہوں نے دھمکی دیا اور لکڑی لے کے بھی آئے، الحمدللہ سب باتیں ثابت ہیں۔